ذاکر بشیر صاحب، یہ جو ایک مشورہ پاکستان تحریک انصاف کو ہمیشہ دیا گیا، وہ اسمبلیوں سے باہر بھی رہے، انہوں نے استعفے بھی دیے، وہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسمبلی کے رہ کر اندر آئینی اور قانونی معاملات کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں، اور آپ زیادہ فوکس اسمبلی کے اندر کریں، اسمبلی کے باہر سے کم فوکس کریں، جو احتجاج وغیرہ ہے اس کی نسبت آپ اسمبلی کے اندر اپنی آواز کو بلند کریں۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو 2 دن سے معاملات چل رہے ہیں؟ ایک تو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر آئی ہے، جو آپ نے اسمبلی کے اندر کردار کی بات کی کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کا ابھی اجلاس تھا، اس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے، اسد کیسر صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی، سینٹ اور جو کمیٹیاں ہیں، قائمہ کمیٹیاں ہیں، ان کا جو غیر معینہ مدت تک ان کا بائیکاٹ رہے گا۔ اچھا، تو یہ ایک نئی پلاننگ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف اور علی امین گنڈا پور جو ہے ان کے حوالے سے 24 گھنٹے کا ٹائم، کہ 24 گھنٹے میں اگر وہ واپس نہیں آتے تو ہم جو ہے وہ پورے ملک میں احتجاج کریں گے۔ اور تیسرا جو ہے وہ انہوں نے صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا ہوا ہے، وہاں پہ اجلاس ابھی 2 بجے بلایا تھا، ہوا نہیں ہے ابھی۔ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ممکنہ طور پر وہاں پہ ہو سکتا ہے شروع ہو رہا ہو۔ تو پی ٹی آئی کے جو تضادات ہیں وہ تو تضادات سے بھرا ہوئے معاملات ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں جب 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کے بعد جو لیڈرشپ تھی وہ جو ہے وہ کچھ گرفتار ہو گئے، کچھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پارٹی کو چھوڑ گئے، اور اس کے بعد وکلا آ گئے، اور جو وکلا تھے ان کو پھر ٹکٹس دیے گئے، وہ ایم این ایز بھی بنے، ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ تو یہ جو تضادات آپ کو نظر آتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی پلاننگ میں، اور خاص طور پر جو یہ پروٹیسٹ اگر لے کر آئے ہیں تو اس کا اینڈ کیا ہوگا، آگے کیا ہونا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں جو رکاوٹ نظر آتی ہے، کلیئرٹی نہیں نظر آتی یا کنفیوژن نظر آتی ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ بظاہر یہی ہے۔ ابھی بھی ریسنٹلی بھی یہی ہوا ہے، اب پروٹیسٹ وہ لے کر آئے اور اس کے بعد ابھی تک جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو وہ آفیشلی ان کی جانب سے اناؤنس نہیں کیا گیا، اسی لیے اسلام آباد کی کچھ سڑکیں جو ہے وہ بھی بند ہیں، اور اس میں جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ کنفیوژن میں ہیں کہ اب کرنا کیا ہے، اور جو لیڈرشپ ہے خاص طور پر جو ایم این ایز اور سینیٹرز کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندرونی حلقے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہہ رکھا ہے کہ آپ جو سائڈ پہ رہیں، کیونکہ جو آئینی ترامیم آنی ہے تو آپ کوئی مسئلہ نہ ہو، اور باقی لیڈرشپ ہمیں کہیں میدان میں نظر نہیں آئی، مطلب لیڈر لیس جو بھی لوگ آئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عجیب سی صورتحال ہے، حالانکہ کوئی بھی احتجاج ہو، جلسہ ہو، کوئی بھی آپ کی موومنٹ ہو تو وہ کسی نہ کسی لیڈر کی محتاج ہوتی ہے، اور لیڈر لیڈ کرتا ہے، اگر وہ لیڈ نہ کر رہا ہو تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پی ٹی آئی کے اندر یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ نظر آئی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو ایپیسوڈ چل رہا ہے اس میں بھی خاص طور پر علی امین گنڈا پور جو ہے، ایک تو وہ پتہ نہیں چل رہا ان کا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے کوشش کی لیکن وہ نہیں کھلی، آج چھٹی کے دن، کل جو ہے وہ چانس ہے کہ وہ آئیں گی، عدالت کھلے گی اور اس کے بعد پٹیشن فائل ہوگی۔ لیکن دوسری جانب کہ علی امین گنڈا پور آئے وہاں سے، جو ان کا قافلہ تھا اس کو چھوڑ کے آگئے، کیوں آئے؟ کیا کارکنان کو وہاں پہ جو لوگ ان کے ساتھ آ رہے تھے پچھلے 1.5 دن تھے ان کو نہیں بتایا؟ تو جو ہم ایک کنفیوژن کی بات کر رہے ہیں، جو ان کی پلاننگ کی بات کر رہے ہیں، یا کارکنان کو بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن ان کے جو مطالبات ہیں، ان مطالبات میں وہی ہیں کہ سب سے بڑا جو مطالبہ فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہ 25 اکتوبر کی تاریخ کو پار کرنا چاہ رہے ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ ان کا نوٹیفیکیشن، یعنی آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، آئینی ترمیم کو وہ روکنا چاہ رہے ہیں، ان کی حکمت عملی یہ ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، کہاں کہاں میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کیا کچھ بیانات ان کی جانب سے آ رہے ہیں؟ نہیں، ملاقاتیں تو وہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے وہ تو تیار بھی ہیں اور یقینی طور پر ان کی خواہش بھی ہوگی، لیکن دوسری طرف گورنمنٹ نے دیکھنا ہے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک، علی امین گنڈا پور کل سے اب تک کہاں پہ ہیں، یہ ایک اچھا میسج نہیں جا رہا خیبر پختونخوا کو۔ دوسرا، اگر آپ گورنر راج لگائیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا، اور تیسری بات، سینٹ میں ابھی خیبر پختونخوا کی نمائندگی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ گورنر راج آپ لگائیں گے تو ملٹیپل چیزیں اس میں ایڈ ہوتی جائیں گی، اور یہ ایک اچھا امپریشن نہیں جائے گا، اور صرف احتجاج کی بنیاد پر یا اس طرح کرنا، میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس لیول پر جائے گی کہ وہ گورنر راج لگائے، اور ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سارے راستے
راستے کے उनके लिए लिए भी साफ हो मुश्किलात पैदा जाएंगे हो सकती गवर्नर हैं राज अगर लगाने ये के बाद, इस तरफ क्योंकि जाते वो हैं नौ तो। मुंतखब अभी एक ब्रेक की तरफ हमें साकिब बशीर, और अहम मामला है जिस पर हमें बात करनी है एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। साकिब बशीर साहब, ये एक अहम चीज़ जो है जो मेंशन की गई है, एक तो होता है हमें एक दुश्मन है जिसका पता है, लेकिन जो सहूलतकार है जो अंदर से दुश्मन है उसका पता नहीं है। ये ज़्यादा डैमेजिंग चीज़ है। आपको लगता है कि इसको कवर अप करने के लिए क्या किया जा रहा है और क्या करना चाहिए? एक तो वही जो टीटीपी जिस तरह की पाकिस्तान में जो दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनमें मुलविस होती हैं, ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा के जो अजला हैं वहाँ पे डेरा इस्माइल खान ये जनवरी से लेकर अगस्त तक कार्रवाइयाँ हुई हैं, पहले भी होती रही हैं। उनमें वो शिद्दत तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जो है वो दहशतगर्द जो वहाँ से अफ़गानिस्तान की साइड से पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, तो उस पर बुनियादी तौर पर तो जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है उसको एक्शन लेना चाहिए, जो वो एक्शन नहीं ले रहे। पाकिस्तान ने कोशिश की कि जो ये अफ़गान मुहाजिरीन थे इनको वापस भी भिजवाया, ताकि अगर किसी किस्म की सिचुएशन ऐसी हो कि जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे रह रहे हैं, कहीं पे वो ऐसी सहूलतकारी या ऐसी इस किस्म की एक्टिविटीज़ में जो पाकिस्तान मुखालिफ एक्टिविटीज़ हैं उनमें मुलविस हों, तो ताकि उनको वापस भिजवा दिया जाए। तो ये जो गुज़श्ता साल से ये जो है वो सिलसिला शुरू किया गया और जो अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भिजवाया गया, इसको भी अफ़गान जो अबूरी हुकूमत है उसने कोई अच्छे तरीके से जो है वो तस्लीम नहीं किया कि ये जो क्यों वापस भिजवा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान जो है वो 1980 से 85 से जो है वो उनको यहाँ पे रखा, और उसके बाद वो साल से मतलब 3 दिहाइयाँ हो चुकी थी कि वो यहाँ पे थे जो अफ़गान मुहाजिरीन थे। अब जो है वो पाकिस्तान ने जब वापस भेजने की बारी आई तो आगे से जवाब जो है वो तसल्ली बख्श इस लिहाज से नहीं आया। हालांकि जो अफ़गान हुकूमत है उनको तो कहना चाहिए कि आपका मतलब शुक्रिया अदा करना चाहिए था पाकिस्तान का कि आपने एक दोस्त मुस्लिम ममालिक और ब्रदर मुल्क के तौर पर जो है वो तकरीबन 25, 30, 35 साल जो है वो अफ़गान जो नेशनल्स थे यहाँ पे उनको रखा मुहाजिरीन के तौर पर। और दूसरी जानब जो टीटीपी है, जब वहाँ उनके जो वहाँ से कार्रवाइयाँ वो करते हैं, आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, उनको रोकने के लिए पाकिस्तान की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है, लेकिन वो अफ़गान अबूरी हुकूमत उस तरह तावन नहीं कर रही। ये तावन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हमसाए, मैंने कल भी बात की थी, हम हमसाए तब्दील कर सकते हैं, हमें उन्हीं हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात करने होते हैं। और बिल्कुल हमने जो इक़दामात किए हम नेक नियति के साथ कर रहे हैं और उसकी उम्मीद भी ये रख रहे हैं कि आगे से भी उसी किस्म का रिस्पॉन्स आएगा।